السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین کرام، کوآپریٹو اکاؤنٹنگ سسٹم کی دوسری قسط لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ پہلی قسط میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اسے شکر کے ساتھ کھاؤ، حرام اور مردار چیزوں سے احتراز۔ اب اس سے آگے ہم بات کرتے ہیں۔ حسابات تیار کرتے وقت طریقہ کار کا خاص خیال رکھیں۔ انجمن کے انتظامیہ، انجمن کے رول کے طریقہ کار کوآپریٹو کے مطابق رکھیں۔ حسابات امداد باہمی کے مطابق ہوں۔ چونکہ انجمن کوئی تجارتی ادارہ نہیں ہے، اگر انجمن بائی لاء قواعد و ضوابط میں اس کا بکس اور اکاؤنٹ کی انتظامیہ تجارتی نقطہ نگاہ سے حسابات تیار کرتی ہے اور کتابوں کے اندراج بھی تجارتی نگاہ سے کرتی ہے، تو یقیناً کہیں نہ کہیں امداد باہمی کے حصول حساب کتاب سے انحراف پیدا ہوگا، جو کہ وجہ تنازع بن سکتا ہے۔ انتظامیہ کو چاہیے کہ حسابات تیار کرنے کے بعد مینیجنگ کمیٹی اس سلسلے میں انتظامیہ کے مستند چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے آڈٹ کروائے، تاکہ حساب کتاب میں موجود غلطیوں کو دور کیا جا سکے اور حساب کتاب صحت کے اعتبار سے تمام لوگوں کو قبول ہو اور انجمن کو لوگوں کا اعتبار حاصل ہو۔ دیکھیں، یہاں پہ ایک بات جو غور طلب ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ دیکھیں حکومت نے امداد باہمی کے محکمے نے جو ہے، پہلے تو یہ تھا کہ سوسائٹیز کے پاس جو اکاؤنٹنٹ ہوتے تھے وہ حسابات تیار کرتے تھے، لیکن اس میں بہت سارے جو ہے مستند نہیں ہوتے۔ میٹرک پاس بھی ہے تو وہ بھی حساب لکھ رہا ہے، انٹر پاس بھی تو وہ لکھ رہا ہے، بی کام بھی ہے تو وہ لکھ رہا ہے، تو اس میں بہت سارے غلطیاں جو ہے وہ حسابات میں ہو جاتی تھیں۔ تو جو گورنمنٹ کے آڈیٹرز ہیں، ان کو حسابات تیار دیکھنے میں، آڈٹ کرنے میں بڑی مشکلات پیش آتی تھیں۔ تو اس کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ نہیں صاحب، یہ جو حسابات ہیں اس کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے آڈٹ کرایا جائے کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو۔ یہ ایک بڑا اچھا فیصلہ تھا، اور اس زمانے میں جو ہے اصل بات یہ ہے کہ آپ کی جو بائی لاءز میں جو ہدایات کی گئے ہیں، آپ کے ایکٹ اور رول میں جو قوانین بنائے گئے ہیں، اس کے مطابق جو ہے حسابات سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ تیار کریں، اور آڈیٹر کے جو گورنمنٹ کا اس کا بھی ہے کہ وہ بائی لاءز، ہر سوسائٹی کے بائی لاءز کو ان کے قواعد و ضوابط تھوڑے بہت مختلف ہوتے ہیں، اس کا خیال کرتے ہوئے وہ آڈٹ کا کریں۔ شروع میں جو ہم نے دیکھا ہے، وہ آڈیٹر جو ہے جو آتے تھے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے، وہ 2 3 آڈیٹر سر آتے، اور جہاں پہ ٹرانزیکشن یا کام زیادہ ہوتا تھا وہاں پہ 1 سے 2 ہوتے تھے، بعض جگہ 3 بھی آڈیٹر آ جاتے تھے، اور مہینے 15 دن وہ پورا جو ہے ایک واؤچر، ایک رسید اور کیش بک، لیجر، ہر طرح کے جو ہے وہ دیکھتے تھے۔ ممبران کے بارے میں دیکھتے تھے کہ اگر انہوں نے دیکھا کہ جو ہے ریسیپٹ میں ایک شیئر 100 روپے کا جو ہے انہوں نے دیکھا کہ آیا بیچا ہے، تو وہ پوچھتے تھے کہ بھئی یہ سے نیا ممبر بنایا ہے تو کیا آپ کے پاس قانون میں کوئی اجازت ہے، یا ایسا آپ کے پاس پوری ضرورت کے مطابق ممبران ہیں زمین پلاٹ کے، لیکن پھر بھی آپ نے ممبر بنایا؟ تو یعنی مثال یہ بہت سا، تو ہر چیز کا، اور پاور جو ہے اس کا خیال رکھنا، اختیارات کا، وہ بہت ضروری ہے۔ اصل تو مسئلہ یہی ہے، 2 اور 2 4 کرنا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو پہلے یہ ہوا کرتا تھا اور سب اطمینان کرتے تھے۔ آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، حیران کن بات ہے کہ اس سوسائٹی کی بائی لاءز
اس کے قواعد و ضوابط نہیں پڑھتے اور اس کے بعد میں جو ہے وہ اپنے حساب سے آڈٹ کر دیتے ہیں اور پتہ چلا کہ سارا حساب غلط ہو گیا. ایسی چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں اور یہ حیران کن ہے. ایسا ہونا چاہیے اس لیے کہ ساری بنیاد جو ہے ادارے کی، کسی بھی ادارت کی، وہ ہے ایمانداری سے کام کرنا. اور چونکہ سوسائٹی جو ہے وہ کسی کی ملکیت نہیں، وہ ممبران کی ملکیت ہے اور وہ جو پیسہ دیتے ہیں اس کو احتیاط سے خرچ کرنا ہے، اس کے تمام جو لوازمات ہیں اس کو پورا کرنا ہے. تو یہاں پر میں اس بات کے دیتا ہوں کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی صاحبان کو سب چیز دیکھنی چاہیے، سمجھ کے کرنا چاہیے. بعض مجھے تو شک ہوتا ہے ان کی بیلنس شیٹیں دیکھ کے کہ یہ شاید سوسائٹی کے ان کا اکاؤنٹ دیکھتے بھی نہیں، بکس دیکھتے بھی نہیں اور ان کے ریسیو پیمنٹ جو بنا کے دیتے ہیں. یہ میرا خیال شک ہے، کیونکہ حسابات جب میں دیکھتا ہوں تو اس میں بہت ساری غلطیاں نکل آتی ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو سیکریٹری صاحب ہیں وہ تو صرف عمومی معاملات کو دیکھتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتہ کہ آپ نے جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ رکھا ہوا ہے، جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے آڈٹ کرائیں، جو گورنمنٹ کا آڈیٹر آپ کے پاس آڈٹ کرانے کے لیے آ رہا ہے، کیا ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ اکاؤنٹس کے بارے میں اگر کوئی غلطی ہے تو وہ اگر آپ کو نہیں بتاتے لیکن آپ جانتے تو کہیں کہ بھائی یہاں یہ غلطی آپ نے کیوں نہیں بتائی. حالانکہ اکاؤنٹنٹ کا کام ہے. اصول تو یہ ہے کہ صاحب اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ حسابات جو اپنے حساب سے جہاں تک تیار کرتا ہے اس میں اس کو کوئی نظر آتے ہیں غلطیاں تو وہ سیکریٹری صاحب کو مطلع کرے. اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کام ہے کہ اکاؤنٹنٹ جو غلطیاں کی ہیں وہ ان کو درست کرائے اور ان کے بارے میں ان کو آگاہ کرے کہ سب یہ غلطیاں ہوئی ہیں، آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر حسابات صحیح طریقے سے لکھے جائیں گے اور کسی کو کوئی شکایت بھی نہیں ہوگی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اکثر سوسائٹی کو یہ نہیں معلوم کہ صاحب آپ جو سوسائٹی کا انتظام سنبھالے ہوئے ہیں کہ سوسائٹی میں کتنے قسم کے رجسٹر ہونا چاہیے، کتنے قسم کے فارم ہونا چاہیے اور ان کا استعمال کیسے کریں. جب تک آپ ان چیزوں کو اپنے نہیں رکھیں گے، ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کیسے سوسائٹی کو چلائیں گے. اب میں آپ کو ایک ایک چیز کی تفصیل آپ کو پہلے تو تفصیل بتاتا ہوں کہ کتنی چیزیں آپ کے پاس بکس ہونی چاہیے اور اس کے بعد ان پہ ایک ایک پہ میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا. کیش بک، بہی کھاتا، یعنی نقد جو آپ ایک رجسٹر آپ کو تیار بازار سے مل جاتا ہے اور آپ اس میں جو ہے رجسٹر میں جو آپ نے پہلے تو جو ریسیو آپ کے پاس جو لوگ پیسہ دیتے ہیں، اگر زمین کے معاملے میں کاسٹ آف لینڈ کے اگر دے رہے ہیں پیسے تو وہ آپ رجسٹر میں اس کی انٹری کریں گے تاریخ کے ساتھ اور اس کا اگر پلاٹ نمبر ہے تو وہ لکھیں گے، ممبرشپ نمبر ہے وہ لکھیں گے اور اس کا نام، اس کے ولدیت، اگر ولدیت نہ بھی لکھے تو نام لکھیں گے اور اس نے جس مد میں پیسہ دیا ہے وہ آپ اس کی صراحت نیچے کریں گے اور آگے جو اس کے رقم لکھیں گے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی 3 ہیڈ کا پیسہ دے جاتا ہے، کاسٹ آف لینڈ کا دے دیا، بجلی کے پیسے دے دیے یا پانی کے سلسلے میں دے دیے، تو جو نیریشن ہے وہاں پہ نام کے نیچے یہ سب چیزیں لکھی جاتی ہیں کہ صاحب اس کا اتنا اتنا اور اس کا ٹوٹل وہاں پہ لکھا جاتا ہے. بہتر جو ہے کہ کیش بک میں ہم اپنا خود، آپ چونکہ آج کل تو کمپیوٹر کا دور ہے، آپ اپنا خود بنا لیں کھانے کے حساب، اس پیسے میں یہ سائٹ میں یہ پیسے آئے اور اس کے ٹوٹل خود بخود ہو جائے گا. چیک کر لیں پیمنٹ کا. اب دیکھیں کہ پیمنٹ آپ کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کریں جیسا ڈیولپمنٹ کا زمین کے ترقیاتی کام ہے، ہم نے 5 لاکھ روپے جو ہے کنٹریکٹر کو دے دیے، تو بھائی دیکھو کنٹریکٹر کو دیے تو ایسا تو نہیں، اس کا تو ایک طریقہ کار ہے
اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا، اس کے حساب سے وہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ دیا ہے تو آیا اس کا باقاعدہ جو کوٹیشن آیا ہے، ٹینڈر آیا ہے، اور اس کا پیسہ جو دیا گیا ہے وہ کس حساب سے دیا گیا ہے، اس کے اوپر انکم ٹیکس جو ہے وہ اس کا کاٹ کے کچھ جمع کرانا ہے، یہ سب چیزیں دیکھ کے پھر اس کی انٹری جو ہے آپ کو واچر کے حساب سے اس میں کرنی چاہیے۔ لیکن ایسا کوئی عام طور پہ نہیں کرتا، جس سے بہت سی مشکلات پیدا ہو جاتی۔ تو کیش بک کے بارے میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ جو پیسہ آیا وہ آپ لکھیں گے، جو خرچ کر رہے ہیں اس کو آپ لکھیں گے، ایک طرح ریسیپٹ ایک پیمنٹ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد جرنل لیجر، عمومی کھاتہ۔ اب دیکھیں آپ کے پاس چونکہ مختلف ہیں، زمین کا بھی ہے، شیئر کا بھی پیسہ ہے، آپ کے ایڈمیشن کا بھی آپ پیسہ لے رہے ہیں، آپ جو ہے ڈیولپمنٹ کا لے رہے ہیں، آفس مینٹیننس چارج بھی لے رہے ہیں، تو اب وہ تو آپ مہینہ بھر آپ اس میں لکھتے جا رہے ہیں، لیکن لیجر جو ہے اس کے اندر ہر ایک کا ہیڈ الگ الگ بنایا جاتا ہے، اور ہر ہیڈ میں وہ پورے مہینے کا حساب، جیسے آپ نے لیا ایڈمیشن فیس تو مہینے بھر میں کتنے لوگوں سے آپ نے ایڈمیشن فیس لی اس کا ٹوٹل کیا جاتا ہے، شیئر آپ نے فروخت کیے ہیں، کتنے شیئر آپ مہینے بھر میں دیے ہیں، زمین کے پیسے میں کن کن ممبران نے پیسے دیے ہیں، یہ ہر ایک کا آپ کو الگ الگ لکھنا چاہیے، اس کا ٹوٹل کرنا چاہیے، اور کیش بک سے اس کی ٹیلی ہونا چاہیے کہ ہاں صاحب یہ پیسہ آیا تھا، یہ ہم نے لیا، یہ جو خرچہ ہوا ہے اس کے بھی آپ اس میں ایکسپنسز کا کھانے کھولتے جائیں گے کہ صاحب ہم نے پانی کے مدد میں اتنے دیا ہے، کنوینس کے مطلب میں اتنے دیا، فلاں کے اس میں، وہ چیزیں ہر ایک کے ہیڈ بنے گا، اور مہینے بھر میں سب کا ٹوٹل ہوگا، اور دونوں کا جائزہ لیں گے کہ آیا سب ملانے کے بعد میں کیش بک کی جو رقم ٹوٹل آخر میں آ رہی کہ یہ پیسہ آیا تھا وہ بھی پر مل جائے، اور جو پیسہ خرچ کیا ہے وہ بھی مل جائے۔ یہ اہم چیز ہے، لیکن اس کے اوپر لوگ توجہ کم دیتے ہیں، تو بعض اوقات لکھنے میں بھی لکھتے، بعض جگہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک آدمی ممبر جو ہے ممبر صاحب پیسے دے رہے ہیں، اس کا نام محمد قاسم ہے، اور آپ نے اس کا نام ہی نہیں لکھا، خالی جو ہے ادھر رجسٹر میں کر دیا کہ صاحب پلاٹ نمبر لکھ کے آپ نے پیسے ڈال دیے۔ ارے بھائی تو وہ کون ہے، کیا ہے اس کا، تو آپ ڈھونڈتے پھریں آپ کبھی وہ، تو ایسا غلطی نہ کریں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اب آ جائیں آپ پیٹی کیش بک، یعنی چھوٹے مختصر اخراجات کے لیے ایک رجسٹر الگ بازار سے بھی تیار مل سکتا ہے، آپ بھی خود بھی کریں، آپ کمپیوٹر پہ اپنے اس کا وہ بنا لیں، اور اس میں یہ ہے کہ اب جیسا کہ آپ نے مہینہ خرچ کے لیے بائی لاز میں جو لکھا ہوا ہے، ابھی دیکھیں بہت بڑی لوگ غلطی کرتے ہیں کہ اب پرانے جو بائی لاز ہیں جو پہلے رجسٹر ہوئے ہیں ان میں تو لکھا ہے کہ سیکریٹری جو ہے 50 روپے نقد اور 100 روپے کا چیک کاٹ سکتا ہے، اور وہ زمانہ تو چلا گیا، اب تو 50 کا 5,000 روپے میں بھی جو ہے وہ اخراجات جو ہے پورے نہیں ہوتے، تو اس میں امینڈمنٹ کرا لی جاتا ہے بائی لاز میں کہ ہر مہینے ہم جو سیکریٹری 50,000 روپے یا 25,000 روپے اپنے پاس رکھے گا، اور 1 لاکھ 2 لاکھ روپے کا چیک وہ کاٹے گا، اور باقی کے لیے وہ اجازت کمیٹی سے لے گا۔ یہ امینڈمنٹ کرانا قانونی طور پہ ضروری ہے، اس کے بغیر اگر آپ کوئی ایسا کام کرتا ہے تو غلط ہے، اور غلطی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کی سزا ملنی چاہیے کہ آپ نے غلط کام، لیکن آج کل ایسا قانون سزا کا تو مجھے تو نظر نہیں آیا کہ دی جاتی، لیکن پھر بھی جو ہے بہت سے لوگ جو ہے جن کو حساب میں نے بتایا نا کہ سیکریٹری کو پتہ ہے نا، ان کو پتہ ہے کہ قانون، پہلے تو سب سے پہلے آپ اپنی بائی لاز تو پڑھیں، آپ اپنی بائی لاز ہی نہیں پڑھتے، آپ گورنمنٹ آڈیٹر آپ کو رپورٹ دے رہا ہے کہ صاحب یہ دیکھیے آپ نے یہ کیا، یہ کیا، آپ پڑھتے نہیں ہیں، اٹھا لیے اور اٹھا کے رکھ دیا اس کو۔ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بیلنس شیٹ لا کے بھائی دیکھو تو صحیح، حسابات اس سے نہیں، اکاؤنٹنٹ کو کہنے ملا کے دیکھو غلطی ہے تو بتاؤ، آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو پیسے دے رہے، مفت تو کام نہیں لے رہے نا، یہ اتنی بڑی غلطیاں ہیں، اس کا حساب تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ آپ بخشش میں ہاتھی کو دے دیں اس کو، لیکن رتی کا حساب تو آپ کو یہاں بھی دینا ہے اور وہاں بھی دینا ہے،
اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ میں آپ کے فائدے اور بھلائی کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں۔ اب ہم نے اب تک کے آپ کو بہی کھاتا، عمومی کھاتا، پی ٹی کیش کے بارے میں آپ کو ہم نے بتایا، باقی ابھی بہت سے 8-10 کھاتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتانا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مختصر آپ کے سامنے پہلے باتیں رکھوں تاکہ اس پر غور کریں۔ اس کے بعد ہم آگے تیسری قسم میں پھر ہم آگے چلیں گے تو انشاءاللہ۔ اور اس میں ایک شکایت یہ آئی تھی کہ واقعی میں جو ہے بہت آواز جو ہے میری ذرا آواز صاف نہیں آ رہی تھی، تو اس کے لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ آواز صاف سے ساتھ آپ کو سنائی دے۔ تو اس پہ آپ کمنٹس کیجیے گا، اور آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو میرا نمبر میں آپ کو دینا 0345212642۔ آپ فون پہ بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔